بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس. یہ دوسرا سوال آ گیا. پھر مشرک بھی مرغے کی ایک ہی ٹانگ پکڑتے ہیں. پھر سوال آ گیا جی یہ کیسا ابراہیمی ہے؟ سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس نے بیت المقدس کو قبلہ ہی چھوڑ دیا، سب نبیوں کی مخالفت، اور ایک نیا قبلہ بنا ڈالا یہ کعبۃ اللہ کو. تجھے قبلے پر اعتراض تھا، اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس. جواب یہ دیا، جواب شبہ ثانی، بے شک سب سے پہلا گھر وضع للناس جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا گیا. وضع للناس اے وضعہ اللہ موضعا للطاعات والخیرات والعبادات. صاحب کبیر راضی کی عبارت ہے، وضعہ اللہ موضعا للطاعات والخیرات والعبادات. اللہ نے بنایا اس کو لوگوں کے لیے، کیا مطلب؟ طاعات کی جگہ، خیرات اور عبادت کی جگہ. ان اول بیت وضع للناس للذی، وہ جو بے بکہ تھا، بکہ میں مکہ میں ہے، مبارکن نری برکت کیا ہوا ہے، نری برکت کی جگہ ہے، دینی اعتبار سے بھی، ثواب کے اعتبار سے بھی، نفع کے اعتبار سے بھی، وہدی للعالمین، اور نری ہدایت ہے واسطے جہان والوں کے، ہدی للعالمین. اب ذرا سمجھو بات، ان اول بیت میں کیا فرمایا؟ تم کہتے ہو اس نے کعبہ چھوڑ دیا، قبلہ چھوڑ دیا بیت المقدس کو، حالانکہ جو قبلہ اس پیغمبر نے اختیار کیا، سب سے پہلا قبلہ تو ہے ہی یہ، بیت المقدس تو بعد میں بنا ہے. پہلا قبلہ جو اللہ نے بندوں کی عبادت اور طاعت کے لیے بنایا وہ یہ قبلہ ہے جس کی طرف میرے محبوب نے منہ کیا، یہ قبلہ ہے. اور رہ گیا دوسرا قبلہ، وہ قبلہ تو بعد میں بنا ہے. تو اگر یہ اعتراض ہے اس نے قبلہ چھوڑا، یہ اعتراض تو سب پہ آتا ہے، انہوں نے وہ قبلہ کیوں چھوڑا؟ پہلا قبلہ تو کعبہ تھا، تو پہلے انبیاء نے کیوں چھوڑا؟ اگر انہوں نے چھوڑا ان پہ اعتراض نہیں، تو اس نے اگر ان کا چھوڑ کے کعبۃ اللہ جو پہلا قبلہ تھا اس کی طرف منہ کیا تو اس پر کون سا اعتراض ہے؟ یہ کون سا اعتراض ہو گیا؟ اس کا جواب بھی آ گیا. ان اول بیت، باقی مفسرین نے بات چلائی، وہاں پر ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ سب سے پہلے زمین پانی تھا، پھر پانی سے ایک بلبلہ ظاہر ہوا کعبۃ اللہ والی جگہ سے، پھر اس بلبلہ سے زمین بنی اور کعبہ کے نیچے سے اس کو بچھایا گیا. تو اس لحاظ سے اول بیت، میں کہتا ہوں اس کی کیا مناسبت ہے؟ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر ملائکہ نے کی، پھر آدم نے کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. تو پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے پورا ارض پہ بنایا گیا وہ یہی تھا کعبۃ اللہ. تو اس میں فضیلت بھی بیان ہو گئی، اعتراض کا جواب بھی ہو گیا. اب ایک مسئلہ ہے، بے بکہ تھا، بکہ میں اس پر اہل تشیع نے بھی اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے خط کی غلطی ہے، یہ حضرت عثمان کی غلطیوں میں سے غلطی ہے کہ اصل لفظ کیا تھا؟ مکہ، لیکن انہوں نے کیا لکھ دیا؟ بکہ. بکے کا بھی کوئی معنی ہے، لفظ تھا مکہ اور غلطی سے آ گیا کیا؟ بکہ. یہ شیعہ ملعون ان کا اعتراض ہے، لیکن یاد رکھو یہ اعتراض نری جہالت ہے. قرآن پاک جو بین الصفتین موجود ہے اس بے عین اسی طرح لوح محفوظ پر بھی موجود ہے، ایک حرف کا فرق بھی نہیں. جو ہمارے پاس موجود ہے لوح محفوظ جو ام الکتاب اصل کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے. تو اہل تشیع کا یہ مستقل کفر ہے قرآن پاک کی غلطیاں نکالنا. تو اب وضع للناس للذی بے بکہ تھا، بے بکہ تھا. تو بکہ کا لفظ کیوں آیا؟ یہاں پر دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک تو قواعد عربیت میں ہے، عربی قواعد اور اصول میں ہے کہ میم
میم اور با ان کے درمیان انتقال اور تبادلہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. میم کو با سے بدلنا، با کو میم سے بدلنا کلام عرب کے اندر یہ کثرت کے ساتھ مستعمل ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں. مثلا ایک ہے لازم. لفظ کیا ہے؟ لازم. عرب والے اسی کو پڑھتے ہیں لازم. لازم کو کیا بنا لیتے ہیں؟ لازم. میم ہے نا تو میم کو بنا دیتے ہیں لازم، با سے بدل دیتے ہیں. اسی طرح دوسری مثال اس کی کہ راتم. راتم عرب والے بنا لیتے ہیں راتب. راتم کو کیا بناتے ہیں؟ راتب. اور اسی طرح نمیت. نمیت نون میم یا وا. نمیت کو عرب والے بنا دیتے ہیں نبیت. میم کو بدلتے ہیں کس کے ساتھ؟ با کے ساتھ. یہ تو قواعد عربیت میں ہے. اب یہ کہنا حضرت عثمان کی غلطی ہے، کوئی گدھے ہی کہہ سکتا ہے. یہ قواعد عربیت سے جاہل ہمارے اہلی وہی کہے گا، ورنہ یہ قواعد عربیت کے بالکل مطابق چیز ہے. دوسرا بکہ، یہ اسماء مکہ میں سے ایک اسم ہے. بکہ اسماء مکہ میں سے ایک. چپ ہے. اسماء مکہ میں سے ایک اسم. مکہ کے کئی نام ہیں نا بزرگوں، ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے بکہ. اور بکہ کیوں کہتے ہیں؟ تبکو آنا کل جبابرا. بکہ کا معنی بکہ یا بکو. تبکو مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ بکہ یہ دشمنوں کی گردنوں کو توڑ دینا والا ہے. جیسا کہ ابرا کے ہاتھیوں کی پنجائی ہو گئی تو جو دشمن بھی اس کی طرف رخ کرتا ہے اس کی گردن کو توڑ دیتا ہے. اس مناسبت سے یہ اسم من اسماء مکہ ایک نام ہے مکہ کے اسماء میں سے. یہ کشاف، ابن جریر اور المحرر الوجیز، بیضاوی، البحر المحیط، یہ سارے بزرگ یہ توجیحات لکھ رہے ہیں. اور تیسرا معنی، تیسری توجیہ بے بکہ تھا. اس کا فرق کیا ابن کثیر نے بھی اور ابن جریر وغیرہ مفسرین نے. کہتے ہیں ایک ہے مکہ اور ایک ہے بکہ. جو بکہ کا لفظ ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے صرف بیت اللہ کے ایریے پہ، اور جو مکہ کا لفظ ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے سائر البلد. پورے شہر کو مکہ کہا جاتا ہے، اور مخصوص وہ ٹکڑا جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے اس پر اطلاق ہوتا ہے کس کا؟ بکہ کا. تو بکہ اور مکہ میں فرق کیا. بکہ خاص موضع ہے، اور وہ موضع کون سی خاص ہے؟ ایریا جو بیت اللہ کا ہے اس کو کہتے ہیں بکہ. اور بیت اللہ کے علاوہ جتنا پورا شہر ہے سائر البلد، سارا شہر، پورا شہر اگر مراد ہو تو وہاں لفظ بولتے ہیں مکہ. تو کتنی توجیہیں ہو گئی؟ 3. پہلی توجیہ کہ یہ لفظی مکہ ہے، اور با کا میم کا با کے ساتھ بدلنا یہ کلام عرب میں کثرت سے ہے اور یہ قواعد عربی کے مطابق ہے. نمبر 2 کہ مکہ اور بکہ، یہ جو بکہ لفظ ہے یہ اسم من اسماء مکہ، یہ بھی مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جس طرح صفاتی نام ہوتے ہیں، اور بکہ کو بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ تبک کو آناکل جبابرا، یہ جابروں اور ظالموں کی گردنوں کو توڑ دینے والا ہے. اور تیسرا فرق ہے بکہ کا اطلاق خاص موضع بیت اللہ پر ہے اور مکہ کا اطلاق وہ پورے شہر پر ہے. تو اس اعتبار سے یہ فرق ہو گیا. تو یہ 3 توجیحات آپ کو سب تفسیروں میں مل جائیں گی. تو دیکھو وضع للناس للذی بے بکہ تھا، نیچے لکھا ہے نا بے معنی گردن توڑنے والا.
تو بزرگ نے یہ معنی کیوں کیا؟ بتانے کے لیے کہ یہ اسم ہے اسماء مکہ میں سے. بے مکہ کا مبارکن، نری برکت کی جگہ، برکت کی جگہ جس میں اللہ کی برکت کا نزول ہوتا ہے ہر لحاظ سے. بہدن اور ہادیا للعالمین، ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے. ہدن، پہلے دن بھی ہدایت تھی، آج بھی وہی ہدایت باقی ہے. ہدن للعالمین، ہادی ہے سارے جہان والوں کے لیے.